ایک سابق ایم این اے کو جیل میں ڈالا گیا اور میرا خیال ہے بہت کم ہی وہ جیل سے نکلے ہیں، یہ جو پچھلے 2-3 سال گزرے ہیں. اور ایمان حاضر مزاری نے ایک تقریر کی جس کے بعد ان کے اوپر ڈکیتی کا مقدمہ بھی بنا دیا گیا، جس کے بعد ان کے اوپر ٹیرر فائنینسنگ کا مقدمہ بھی بنا دیا گیا، منی لانڈرنگ کا بھی بنا دیا گیا. تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے سلار کہ آپ تو گئے تھے عدالت کے اندر، آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ جو نئی ایف آئی آر آئی ہے منی لانڈرنگ کی، اس کے اوپر مجھے بتائیں. اس کے اندر تو انہوں نے واضح طور پہ ایک شخص کو کمپلیننٹ کو سامنے لے آئے ہیں جس کا نام شہزاد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان حاضر مزاری صاحبہ کو ملے، پھر ان سے ان کو کہا گیا کہ یہ جی آپ کی پوائنٹس پرسن رہیں گی، پھر انہوں نے ان سے پیسے بھی لیے، پھر جب وہ علیحدہ ہو گئے اس تنظیم سے تو پھر انہوں نے یہ بھی ان کو ڈرایا دھمکایا بھی. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک ریسنٹ فیصلہ آیا تھا شہریار افریدی کیس میں، جس میں انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک وہ کہتے ہیں ایک پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے یا کسی ایک کیس میں کوئی ریلیف ملتی ہے تو فوراً ہی جو ہے ایک نیا مقدمہ آ جاتا ہے، کوئی نئی ایف آئی آر آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے اس کیس میں بھی ہوا. یہ تیسری ایف آئی آر ہے ایمان کے خلاف، اور اس کی ٹائمنگ بھی آپ دیکھیں. سب سے پہلے تو جو یہ کمپلیننٹس ہیں، ان کمپلیننٹس کا ضمیر جاگتا ہے 1 اور 2 بجے رات کے بیچ. پہلی جو ایف آئی آر ہے وہ 1:40 رات کو، دوسری جو ہے 2 بجے، اور یہ جو ہے 1:15 بجے رات کو. اور جس منٹ اچھا تینوں کمپلیننٹس جو ہیں وہ اکٹھے جاگ جاتے ہیں، بس ایک ٹائم ہے جس میں یہ ہو جاتا ہے. جو پہلی 2 ایف آئی آر سی وہ تو 20 منٹ کا ان دونوں میں فرق تھا. اور ایک تو یہ نقطہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جب پولیس بھی وہ سامنے پیش کرتی ہیں وہ بھی ہمیشہ اس طرح کے ایک وقت پہ وہ پیش کرتے ہیں. جیسے جو دوسری جو ایف آئی آر تھی وہ تب سامنے آئی جب پہلی ایف آئی آر میں ریلیف گرانٹ ہونے لگی. تیسری یہ والی جو ایف آئی آر ہے جس میں ٹیرر فائنینسنگ ہے کہ ایمان اور یہ جو دیگر لوگ ہیں وہ ایزی پیسہ اور جائز کیش کے ذریعے جو ہیں وہ ٹیرر فائنینسنگ کرتے رہے، ساتھ انہوں نے گاڑیاں خریدی اور ہوٹل. آپ نے جو بینک ڈیٹیلز ہیں ایمان حاضر مزاری صاحبہ کے وہ دیے عدالت کو؟ بالکل دیے ہیں. ایمان نے وہ ایمان کی اسٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے جس میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ ان سے کبھی نہیں ملی. ان کی جو بینک اچھا یہ شہزاد نامی شخص ہے کمپلیننٹ، ان سے ملی نہیں ایمان حاضر مزاری صاحبہ؟ نہیں ملی ایمان جی. یہ جس ٹائم یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوا اس ٹائم تو وہ جیل میں تھی. جس ٹائم یہ ایف آئی آر رجسٹر ہوا وہ اس وقت جیل میں تھیں؟ جس ٹائم یہ رجسٹر ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا ضمیر پھر جاگا بعد میں ایک پوائنٹ کے بعد، لیکن اس وقت تو یہ جیل میں تھی. انہوں نے یہ ڈیٹس نہیں دی کہ کس پوائنٹ پہ یہ ایمان نے ان سے مگر ایف آئی آر رجسٹر تب ہوئی جب وہ جیل میں تھیں. بالکل. علی وزیر صاحب کا بھی نام اس کے اندر ہے، یہ شہزاد نامی شخص جو ہے یہ بھی ان سے بھی ملا. ہاں تو شہزاد نامی شخص سے ملے علی وزیر صاحب؟ میری علی سے ملاقات نہیں ہو سکی اس ایف آئی آر کے بعد، کیونکہ وہ ابھی تک جیل میں ہیں. کیوں نہیں ملاقات ہو سکی؟ وکیل تو مل سکتے ہیں. جی خیر میرا جانا نہیں ہوا کیونکہ ہم ان کی طرف سے باقی اپلیکیشنز آرگیو کر رہے تھے. جو ان کی بیل پٹیشن ہے میجسٹریٹ کے پاس جو ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ایک ہی واقعہ ہے جو کہ 18 اور 19 کے درمیانی شب میں ہوتا ہے. تو ایک ریلی آتی ہے اور اس ریلی میں پھر جلسہ ہوتا ہے جو رات گئے تک چلا رہتا ہے. اس میں کچھ نعرے لگتے ہیں. اس کے بعد پولیس کو خیال آتا ہے اور 1:45 رات کو ایک پہلے ایف آئی آر ہو جاتی ہے تھانہ ترلون میں. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس میں ایلیگیشنز یہ ہیں کہ انہوں نے این او سی کی وائلیشن کی ہے. انہیں جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں پہ یہ نہیں رکے، آگے جانے کی کوشش کی. درست ہے. اور ان کو روکا گیا اور روک دیا گیا. انہوں نے دونوں روڈز ان کو بند کر دیا جس سے ٹریفک رک گئی. اب وہ آگے یہ کہتے ہیں کیس بنانے کے لیے کہ ہم نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی، کچھ شرکاء نے ان کے اوپر حملہ کر دیا جس سے گاڑی کے شیشے ٹوٹے اور 2 افسران سے وہ جو اینٹی رائٹ کٹس ہوتی ہیں وہ چھین لی گئی. مگر اس کے اندر علی وزیر اور ایمان حاضر مزاری کا نام انہوں نے نہیں لیا. ان کا شروع میں نام لیا مگر یہ نہیں بتایا کہ کنہوں نے پولیس کے اوپر حملہ کیا. ایگزیکٹلی. اور ان کا تو نام نہیں لیا کیونکہ ان کا نام شروع میں لے لیا گیا تھا. اگر ان کے کہنے پہ حملہ ہوتا یا انہوں نے حملہ کیا ہوتا ان کا نام بعد میں لیا جا سکتا تھا. پولیس نے اس ایف آئی آر میں لکھا کہ جنہوں نے حملہ کیا ان کو سامنے آنے پہ شناخت کر سکتے ہیں. اور یہ وہ گراؤنڈ تھا جس پہ ایمان کو بیل مل گئی شروع میں. یہ ایف آئی آر جب ہو جاتی ہے اس کے ٹھیک 45 منٹ بعد ایک اور ایف آئی آر ہوتی ہے جو قانونی طور پہ نہیں ہو سکتی تھی. اچھا. سپریم کورٹ کی ججمنٹ سغرا بی بی کیس آ چکا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جب ایک واقعے کے بارے میں
ایک دفعہ FIR ہو جائے تو وہ ایک کیس بن جاتا ہے. تو اسی واقعے کے اوپر آپ دوسری نہیں کر سکتے, اس پہ آپ دوسری FIR نہیں کر سکتے, اور اسی کے اندر آپ نے رپورٹ دینی تھی. ٹھیک ہے. ان کی تسلی نہیں ہوئی, پھر انہوں نے دہشت گردی کا دعویٰ لگانے کے لیے CTD تھانے میں ایک اور FIR دی, اور اس میں انہوں نے شروع کا متن سیم ہے, شروع کی اگر آپ دیکھیں گے 8-9 لائنیں سیم ہیں, نیچے جا کے واقعہ چینج ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تقریریں سنی, اور اس تقریروں کے حوالے سے جتنا خوف و ہراس ان کو فیل ہوا ان نے سارا اس کے اندر انڈیل دیا کہ جی اس کے ذریعے انہوں نے دہشت گردی پھیلائی. ٹھیک, آپ نے بڑی اچھی طریقے سے بیان کر دیا. پنجوتا صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی, مگر سب سے پہلے عطا طاہر صاحب آپ کی جانب. آپ تو ایک وکیل ہیں, آپ قانونی تقاضوں کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. جو یہاں پہ کنڈی صاحب اور سالار بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں آپ کو کہ کس طرح سے ایک ہی واقعے کے اوپر 2 FIRs درج ہوئیں جو قانونی طور پہ صحیح نہیں تھا, اور دوسرا جو علی وزیر صاحب ہیں MNA آپ کے ساتھ رہ چکے ہیں, ان کے تو 18 لوگ طالبان نے مار دیے, تو آج انہی کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے, اور ایک وکیل کے اوپر جو ایک ینگ وکیل ہیں, خاتون ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, میں ایمان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ, بڑی ایک توانا آواز ہے, مگر دیکھیں نا کوئی لاجکلی بات کرنی چاہیے نا. پرو طالبان پالیسی اس گورنمنٹ کی تھی جس میں ان کی والدہ صاحبہ وزیر تھیں, شی واز اے منسٹر, اور اس گورنمنٹ نے پرو TTP پالیسی لے کے آئے, ان کو ری سیٹل کروایا. اس وقت کے ایک فیض صاحب تھے اور یہ عمران خان صاحب تھے. مگر یہ تو ان کی والدہ کا آپ بات کر رہے ہیں نا, جو اس گورنمنٹ تھے وہ خود تو اس حکومت کا حصہ نہیں تھی. جب پریزنٹ سیٹ اپ پہ وہ نعرے لگاتی ہیں, بڑی فیشنیبل چیز ہے, وہ ویوز بھی بڑے آتے ہیں اس پہ, ڈالری جنگیں کہتی ہیں. منیر صاحب لیٹس بی فیئر, مجھے آخری دفعہ بتا دیں پاکستان کو ملٹری ایڈ ان ڈالر مشرف دور کے بعد کب آئی؟ آج کل آ رہی ہے ملٹری ایڈ ان ڈالرز؟ کوئی نہیں آ رہی. لیٹس بی فیئر نا, دیکھیں نہیں آئی. اب نمبر 1, مگر ٹیرر فائنانسنگ کے ڈکیتی کے الزامات لگے ہیں. میں آتا ہوں نا, لیٹس آلسو بی فیئر. وہ کیوں لگتے ہیں, میں آتا ہوں اس طرف, میں آتا ہوں. ایک تو ڈالری جنگیں نہیں ہیں, یہ غلط ہے. دوسرا جو نعرہ لگاتے ہیں یہ جو دہشت گردی ہے, اب جس گھر میں شہید کی لاش آئی ہے, میں تو سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو جو بیٹا شہید ہو گیا, پرچم چوم رہی. دہشت گردوں کیا تو شہید ہوا ہے, اس کو کیا ضرورت ہے پرچم چومنے کی, کہ وہ پاکستان کا پرچم چوم رہی ہے. اور اس گیدرنگ میں جو پرچم لہرائے گئے, لیٹ می ناٹ گو دیر, آپ کو بھی پیمرا کا نوٹس آ جائے گا, کچھ پرچم لہرائے گئے, یہ کام نہ کریں. لیٹس ناٹ ڈو دس. نہیں, مگر دیکھیے آپ نے جو سوال اٹھتا ہے کہ جو ان کے پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ تو یہ نہیں ہے, وہ تو الزام یہ ہے کہ انہوں نے ڈکیتی کی, انہوں نے ٹیرر فائنانسنگ کی. اب وہ جو شہزاد نامی شخص ہے عطا طاہر صاحب, وہ تو اس کا جو نمبر اس نے FIR پہ دیا ہوا ہے, ہم تو پورا دن اس کو فون کرتے رہے, وہ تو فون بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. اگر اتنا اس کا دل دکھا ہے تو وہ گیا کہاں پھر وہ بیچارہ شہزاد؟ میں نہیں جانتا, ہاں میں نہیں جانتا وہ کون ہے, مگر جب آپ کے جلسے کو فنڈ کیا جائے گا, کہیں سے تو آپ فنڈ کر رہے ہیں نا, اور اس فنڈ کو دیکھیں, آپ آواز اٹھائیں, میں آپ کے ساتھ اٹھاؤں گا, آپ کے جینوئن گریونسز ہیں. مگر اگر آپ ایسے جھنڈے لائیں گے کسی بھی گیدرنگ میں پاکستان کے کیپٹل میں, تو میں تو پاکستان کے لیے سینے پہ گولی کھانے کو تیار ہوں, میں پاکستان کے لیے مرنے کو تیار ہوں. ہم جو ہیں اس ملک کے لیے ہیں. آپ مائنورٹیز کا حال دیکھ لیں جو اکراس دا بارڈر ہے, ہمارے یہاں بھی اتنا اچھا نہیں ہے, بٹ وہاں پہ آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. سو اگر آپ ایسے جھنڈے لائیں گے, آپ کی کہیں نہ کہیں سے تو فنڈنگ آپ کو آ رہی ہے نا, کہ آپ مگر وہ آپ کو پروف کرنا پڑے گا نا. اٹ کی ناٹ بی بیسڈ آن سسپیشن. آپ تو بہتر جانتے, میرا خیال ہے سالار کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں سمجھتا ہوں, افسوس کی بات ہے, طاہر صاحب خود وکیل ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاجک کی بات کریں گے, انہوں نے کسی لیگل نقطے پہ بات نہیں کی. پہلے انہوں نے مثال دی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کہیں پہ قتل کر لیں تو آپ کے باقی مقدمے نہیں ختم ہو جاتے اینڈ سو آن. یہ ایسا نہیں ہے. آپ اس کیس میں دیکھیں, اس کیس میں ایک ہی واقعہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ 3 الگ الگ واقعے ہیں, ایک ہی واقعے پہ 3 FIR ہیں. کیا سپریم کورٹ نے سغرا بی بی میں یہ کہا ہے کہ نہیں ہو سکتے ملٹیپل FIRs؟ ایک قانونی سوال ہے. کیا اگر یہ اس طرح کی ایموشنل بات کر لیتے ہیں کہ کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کیا ایسا نہیں ہے کہ FIR میں اسپیسیفکلی ایٹریبیوشن ہونی چاہیے اس بات سے کہ کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہے؟ کیا اس میں یہ ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ ایمان ہی کے تھرو ہو رہی ہے؟ تو موٹی موٹی باتیں ہیں, قانون پہ کوئی اس میں نہ بات ہے, اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کیسز کس نوعیت کے ہیں. طاہر صاحب دیکھیے, بات بڑی سمپل ہے. ٹیرر فائنینسنگ کا آگے کوئی نہ کوئی انویسٹیگیشن تو ہوگی نا. ایک FIR درج ہوئی ہے, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی, سامنے آ جائے گا. پھر یہ ہے کہ مجھے شک ہے کہ تم ملزم ہو, انویسٹیگیشن میں بعد میں کروں گی.
یہ تو نہیں ہے نا تقاضا پھر قانونی تقاضا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ کچھ پولیٹیکل وائسز کہہ رہی تھی ان کو روکنا چاہیے تھا, میں نے آواز اٹھائی کہ نہیں پیسفل پروٹیسٹ ہے, اسلام آباد آئیں کیوں نہ آئیں, اینڈ ہم ان پولیٹیکل وائسز کو بھی سمجھا رہے تھے. پی ٹی آئی والے کھل کے کہہ رہے تھے جی اسلام آباد آنے دیا ہے, ملی بھگت ہے, یہ اسپانسرڈ ہے, فلاں ہے, جو ان کے الزامات تھے. میں نے کہا نہیں پیسفل پروٹیسٹ ضرور آئیں, مگر دیکھیں میں اب وہ جھنڈے والی بات آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. وہ جھنڈا کیوں آیا اور وہ بیانیہ کیوں بنایا جا رہا ہے ملک کو توڑنے کے لیے نا. جھنڈے پہ مقدمہ بنایا آپ نے, تو مقدمہ ڈکیتی پہ you have to prove it, sir. And the point is, sir, people will ask you this question کہ vote of no confidence جب آپ نے لیا علی وزیر سے تب تو آپ کو وہ قبول تھا, جیل سے اٹھا کے آپ لے آئے, پروڈکشن آرڈرز اس کے ہو گئے, پھر وہ بیچارہ واپس جیل میں چلا گیا آپ کو ووٹ دے کے, تو پھر لوگ پوچھیں گے تب آپ کو یاد نہیں آیا کہ وہ ٹیرر فائنینسنگ کر رہے تھے یا کہ وہ ایسے شخص ہے جن کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے. محسن داوڑ بھی تھا نا اس کا حصہ, اس نے اپنے آپ کو کیوں الگ کیا, بیکاز وہ کسی سیپریٹسٹ موومنٹ کو, لیٹ می سے دس آن ٹی وی, وہ کسی سیپریٹسٹ موومنٹ کو نہیں اسپانسر کرنا چاہتا. وہ محب وطن پاکستانی ہے, وہ علیحدہ ہو گیا, وہ کھڑا ہو گیا. محسن داوڑ بھی اسی پارٹی کا تھا نا, یہ اکٹھے ہی آئے تھے, یہ دو لوگ تھے ایک پارٹی کے. یہ کام نہ کریں. دیکھیں میں ٹیرر فائنینسنگ کا انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے, میرا کام نہیں انویسٹیگیٹ کرنا, مگر آپ جب اتنے لوگوں کا فیول بھی آئے گا, وہ پہنچیں گے بھی, اسٹیج بھی لگے گا, ساؤنڈ سسٹم بھی لگا ہوگا, آپ کو کہیں نہ کہیں سے تو پیسے آ رہے ہیں نا. آئی ایم آل فار سول رائٹس اینڈ سول لبرٹیز. ہم نے خود بڑی مارے کھائی ہیں, میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے. تو مطلب یہ وکلا تحریک ایک سال آپ کی والدہ میں پروٹیکٹ کیا کرتی تھی, وہ ہمارے سامنے یوں آ کے کھڑی ہوا کرتی تھی. میں تو اس سوچ کا آدمی ہوں, میری ٹریننگ لیفٹ کی ہوئی ہے. مجھے اگر رحیم اور دیپ نہ ہوتے تو میں کہیں نہ ہوتا, انہوں نے میری ٹریننگ کیا. بٹ پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ یہ کہ اگر پاکستان کے جھنڈے کے خلاف کوئی جھنڈا لے کے آئے گا, پختون نوجوان کو وہ کوئی سوچ دے گا پاکستان کو توڑنے کی, تو پھر میں اس کے خلاف کھڑا ہوں. اچھا, I have to bring in کنڈی صاحب on this, and پنجوتا صاحب I'll come to you. I know آپ ویٹ کریں, مگر it's important کہ یہ ریاکشن ان سے آئے. جی اوکے, جو سیکنڈ ایف آئی آر کی میں بات کر رہا تھا, اور میں نے کہا کہ سغرا بی بی کیس سے وہ ہٹ ہوتی ہے اور وہ ایلیگیلٹی ہے. سیکنڈ ایف آئی آر میں صرف یہ ایلیگیلٹی نہیں ہے, ایک اور بھی ہے. اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں, انہوں نے سیڈیشن کا دفعہ لگایا 124A, ساتھ میں 153A لگایا. ان دفعات کے بارے میں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ 2 دفعہ کہہ چکی ہے کہ جی جب تک گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ, اس کی کمپلینٹ نہیں ہوگی, ایک پولیس والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیس انیشیٹ کرے. اور اس کے اندر کابینہ کی آپ کو کنسنٹ چاہیے ہوگی. کابینہ کا شاید نہیں ہے. اگر گورنمنٹ جو ہے اپنی بہاف پہ کسی آفیسر کو بھی آتھورائز کر سکتی ہے, اس میں وہ آتھورائزیشن نہیں ہے. اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ میں 124A کو الٹرا وائرز آف دا کانسٹیٹیوشن ڈکلیئر کر دیا ہے. اس کے علاوہ 124A کیا کہتا ہے؟ 124A یہ کہتا ہے کہ جو بھی شخص نفرت پھیلائے گا اگینسٹ گورنمنٹ, ورڈ گورنمنٹ ہے, پروونشل گورنمنٹ اینڈ سینٹرل گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے خلاف اگر بات ہوگی, ادارے کی بات نہیں ہے. یہ دفعے کا اطلاق غلط کیا گیا. نمبر 2 153A 153 ہے جو پبلک پیس اور ٹرینکولیٹی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے. جو بھی شخص 2 گروہوں کے درمیان, 2 سیکٹس کے درمیان, 2 ریلیجیس پارٹیز کے درمیان اگر نفرت کی بات کرتا ہے تو یہ دفعہ لگتا ہے. یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ کوشش کی جا رہی ہے پختونوں کو اور ادارے کو لڑانے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اس دفعے کی اطلاق نہیں ہوتی تھی.